यहाँ से रास्ता मिल गया, यहाँ से नीचे चलते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना पड़ता है। ये गड्ढा आप देखें, इसमें अगर आप गिरते हैं तो आपका बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। अब आप देख ले कि मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गांव के चरसी है ना, पक्के सिगरेट पीने वाले, वो शाम को ना इस टाइम ये निकल आते हैं। कोई ऊपर बैठा होता है, कोई नीचे बैठा होता है दरख्तों को, कोई ये नहर के किनारे बैठा होता है। तो वो फिर इजीली ये इस तरह सेव जगह है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो फिर इजीली सिगरेट भर के वो पी लेते हैं इंजॉय करते हुए। और अभी मुझे भी कोई देखता होगा तो 100% यही सोचता होगा कि ये कोई सूटा मारने वाला ही है, कोई चरसी ही है, क्योंकि ये इलाका उनके लिए बड़ा मशहूर है। वो सारे शाम को इधर ही निकल आते हैं। तो अभी रास्ते में मुझे इतने मिले, तो जो भी मुझे देखता होगा वो दूर से ये कहता होगा कि ये लाजमी कोई चरसी है। यहाँ से रास्ता मिल गया, यहाँ से नीचे चलते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना पड़ता है। ये गड्ढा आप देखें, इसमें अगर आप गिरते हैं तो आपका बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। डर लग रहा है कहीं पाँव फिसल गया ना तो उस सुराख में जाके घुसूँगा। एक चप्पल भी मैंने पहनी है चाइना की, उसमें स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओए कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये आप खुद देख लें मेरी हालत, और ये कपड़े, और ये नहर चेक करें, पानी ये फुल जा रहा है इस वक्त ये फुल पावर के साथ जा रहा है। वो हमारे गांव का पुल नज़र आ रहा होगा। पहले गर्मियों में बच्चे यहाँ पे नहाते थे ऊपर से छलांग लगा के, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से वो सामने तक चले जाते तैरते हुए, फिर वापस भी आ जाते। लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया, वहाँ से किसी को नहाने नहीं देते, क्योंकि 2-3 बच्चे यहाँ पे वो डूब चुके हैं। क्योंकि एक चीज़ दिखा दूँ, नहर में वो आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, घूम रहा होगा। वो इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है, जितनी मर्जी आपको तारी आती हो, स्विमिंग जितनी मर्जी आती हो, अगर आप उसमें फंस जाते हो ना तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ये आप हैं, वो रेत घूम रही है, उसके लिए हाथ पाँव बंदा मार लेता है, लेकिन इंसान है थक जाता है। तो इसलिए इतनी भरी हुई नहर में भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना आते थे, यहाँ से वो सामने चले जाते थे क्रॉस करके, फिर वापस भी आ जाते हैं। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ नहर फुल जा रही है, फुल अरूज पे। थोड़ा आगे की तरफ इस साइड पे जाते हैं। अभी सीज़न है बारिशों का, और पिछला जब सैलाब आया था पंजाब में, अच्छी खासी तबाही मचाई थी। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, इस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, क्योंकि वो सीज़न आ रहा है। अब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बारिशें धड़ाधड़ बारिश होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नहर खुश्क थी, बिल्कुल खुश्क थी, पानी इसमें ज़रा भी नहीं आ रहा था। तो मैं बड़ा हैरान, मैं वीडियो भी मैंने देखी है, और लोग भी बताते हैं कि दरियाए रावी फुल बिखरा हुआ है, और लेकिन नहर का पानी तो बिल्कुल खुश्क है। मुझे इस वक्त इस चीज़ की समझ नहीं थी, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, आप लोगों को शायद पता हो इस चीज़ का ज़्यादा। तो मैं बड़ा हैरान था। यहाँ से दरिया रावी अगर मैं जाऊँ ना, तकरीबन बाइक पे कोई 20 मिनट लगते हैं, कोई 4 से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से दरिया रावी, मेरे गांव से। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार दरिया रावी इतना ज़्यादा पानी इसमें। मैं जब खुद गया वहाँ पे, मैंने दरिया रावी देखा, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। तो अच्छा खासा पानी था उसमें, और लोग डरे हुए थे कि कहीं यहाँ हमारी तरफ पानी आ जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये जो हमारा इलाका है, ये दरिया रावी से ऊंचा है, दरिया रावी से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। अब अगर दरिया रावी की तरफ जाओ ना, तो आप सीधे जा रहे हो ना, तो दरिया रावी के जैसे करीब होते जाओगे ना,
یہ ایسے ڈھلوان بنتی جائے گی. آپ نیچے کی طرف اترو گے تو یہ ایریا دریائے راوی سے بہت اونچا ہے. تو بات ہو رہی تھی نہر کی کہ اتنا زیادہ پانی، اس کے باوجود نہر کا پانی بالکل زیرو، بالکل بند تھا. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. حالانکہ اگر بندہ سوچے تو چاہیے کہ دریا کا پانی نہروں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی کم ہو، لیکن انہوں نے الٹا پانی بند کیا ہوا. پھر میں نے کہیں سے سنا کہ وہ خود بند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ سیلاب کے پانی میں بہت زیادہ گند ہوتا ہے. ریت، مٹی، پتھر اور لکڑی، بڑے بڑے درخت اس میں آ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ پانی نہروں کی طرف چھوڑا جائے نا تو یہ نہریں بند ہو جائیں گی، یہ بھر جائیں گی مٹی سے، ریت سے، پتھروں سے، ان درختوں سے. تو یہ جو نہری نظام ہے یہ سارا دبا و برباد ہو جائے گا. تو اس لیے وہ گندا پانی جس میں مٹی وغیرہ، یہ پتھر وغیرہ، یہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بند کر دیتے ہیں. اس لیے وہ ادھر نہروں میں نہیں جانے دیتے. تو یہ والی نہر ایک آگے کر کے ایک اور گزر رہی ہے، یہ ساری نہریں بند تھیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں جتنا گند ہوتا ہے نا، اگر وہ اس طرف چھوڑا جائے نہروں میں تو یہ نہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بھر جائے گی. پھر یہ دوبارہ اس کی صفائی کرنا، اس کو بنانا امپاسبل ہے. ایک چیز بتا دوں، یہ جو مٹی ہے نا، یہ ساری ریتلی مٹی ہے. زیادہ ریتی ہے اس میں، مٹی تو نہ برائے نام ہی ہے. اس پہ گھاس پھوس نہیں اگتی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں. اور یہ ہم نے گھر میں پھینکوائی ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے اتنی دفعہ درخت لگائے، پودے لگائے، وہ ناکام رہے. اور اس کی وجہ یہی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی موقع رہی تو میں آپ کو دکھاؤں گا جب وہ بارشوں کا سلسلہ ہوگا نا. اب یہ سارے مٹی کے پہاڑ بنجر نظر آ رہے ہیں. جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہے، زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے یہ پہاڑ، ان پہ اتنی گھاس اگاتی ہے نا، اور دور سے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ انشاءاللہ وہ ٹائم جب آئے گا نا تو وہ بھی، ویسے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ویڈیو بھی ہے، لیکن نیکسٹ جب بھی وہ سیزن آئے گا، سیزن ہے بارشوں کا، تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس پہ، ان بنجر پہاڑوں پہ کیسے کیسے یہ گھاس اگتی ہے اور دور سے صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. یہ لے ماشاء اللہ راستہ مل گیا. تو اس راستے سے میں جاؤں گا اوپر، اور اوپر سے بھی آپ لوگوں کو اس کا نظارہ کرواتا ہوں. تو چلے چلتے ہیں اس طرف سے. یہ راستہ بنا ہوا ہے نا. گرمی کے آپ دیکھ لیں حالات، میرا جسم پورا گیلا ہو چکا ہے. یہ کپڑے وغیرہ، یہ ہاتھ وغیرہ دیکھ لیں. یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. تو یہ سنڈے والے دن ذرا مسجد بن رہی ہے ہمارے گاؤں کی، جو جامعہ مسجد، تو بہت ساری مسجدیں ہیں. تو اس میں پھر اتوار والے دن چندہ اکٹھا ہوتا ہے. وہ مینار نظر آ رہا ہے، یہ اس مسجد سے آواز آ رہی ہے. اوپر آگے تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگی ہے، ورنہ آپ خود دیکھ لیں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے منہ واش کیا ہوا ہے پانی سے. حالات بہت ٹائٹ ہے گرمی کے. او ہو 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 ہو. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پیچھے میرا گاؤں ہے، اور یہ سارا ایریا آپ دیکھ لیں. سورج بھی دیکھ لیں ڈوبتا ہوا. گاؤں کا پول. اور شکر الحمدللہ، ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے نا، وہ آپ کی صحت اور تندرستی ہوتی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو پھر بھلے بھلے. ورنہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس ہے نا، آپ کو کوئی بیماری ہے، بیمار ہیں، تو پھر وہ سارا مزہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اور پھر زیرو ہی ہو جاتا ہے. اب جو میرا گھر ہے وہ گاؤں کے سب سے اس والی سائڈ کارنر پہ ہے، اور یہ گاؤں کا سب سے ادھر والا کارنر ہے. تو میں پیدل چل رہا ہوتا ہوں، اور
خاص طور کی اس ٹائم یہ میری ویسے عادت ہے، اور یہ میں اپنے لیے کہ ذرا پورا ہفتہ میرا گزر جاتا ہے بیٹھ کے، تو یہ 2 دن میرے پاس ہوتے ہیں گاؤں میں، ہفتہ یہ اور اتوار، تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جتنی بھی پیدل واک ہو، میری ورزش ہو، میرے لیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں میری یہ حالت، میری چربی پگھل رہی ہے، بیٹھ کے جو چربی چڑھ جاتی ہے نا، کھایا پیا بیٹھے، کھایا پیا سو گئے، تو وہ پھر مجھے یہ 2 دن یہاں پہ اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ میں اس چربی کو پگھلاؤں۔ باقی صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کوشش کر کے پیدل واک کو ترجیح دے۔ بائک گاڑی سہولت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی ٹانگوں سے بھی کام لیں، پیدل سفر کرنا چاہیے، اس یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ 40 سال کی عمر میں، حالانکہ 40 سال کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ بھی نوجوانوں میں شمار ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے چیئر پہ، تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، لیکن کوشش کریں کہ ٹانگوں سے آپ کام لیں، ٹانگوں سے چلیں، تھوڑی ورزش کریں، اپنا پسینہ نکالیں، بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے۔ جہاں پہ گرمی کے حالات، اور یہ میں نے بار بار پیدل چلنے کی اس لیے میں نے کہا، جہاں میرا آفس ہے بالکل اس کے سامنے سوسائٹی ہے، تو وہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ مسجد کے پاس گھر ہے، چلو ایک بیمار ہے، کوئی معذور ہے، وہ بندہ گاڑی میں اس کو لے آئے، بائک پہ لے آئے، تو وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں، وہ پاس گھر ہوتے ہیں مسجد کے، وہ گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی لینڈ کروزر میں آ رہا ہے، کوئی سپورٹیج میں آ رہا ہے، کوئی سٹی میں آ رہا ہے، کوئی ٹویوٹا میں آ رہا ہے۔ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو استعمال کرنی چاہیے، لیکن اپنی صحت، اپنے جسم پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سست اور کاہل چھوڑ دیں گے نا، تو جب مجبوری ہوگی تو پھر وہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوگی، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ پسینہ، پھر ہم 5 منٹ بھی اگر کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے۔ تو اس لیے ورزش کریں، اپنا پسینہ نکالیں، باقی اپنا خیال بھی رکھیں، پانی زیادہ پئیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے، جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے۔ تو میری بھی تو بس ہو گئی ہے، اور میں بھی یہاں پہ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، کیونکہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے تو گھر پہنچتے مغرب ہو جائے گی۔